الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق اللہ العظیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ یہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے، آخرت ہمیشہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو شر اور خیر کا مجموعہ بنایا۔ دنیا میں خوشی بھی ہے، غمی بھی ہے، دنیا میں مالداری بھی ہے، فقر بھی ہے، خوشخبریاں بھی ہیں، پریشان کن خبریں بھی آتی ہیں، صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے، دلی سکون بھی ہے، پریشانی بھی ہے۔ دنیا رلا ملا کھاتا ہے۔ یہاں راحت اور سکون کسی خاص فرد کے لیے، صحت کسی خاص طبقے کے لیے، مالداری کسی خاص گروہ کے لیے متعین نہیں ہے۔ کافر پر بھی پریشانیاں آ رہی ہیں، خوشیاں بھی ملتی ہیں ان کو۔ ایمان والے پر بھی پریشانیاں آ رہی ہیں، خوشیاں بھی آتی ہیں، کیونکہ دنیا خوشیوں کی جگہ نہیں ہے۔ راحت اور سکون حاصل کرنا دنیا کا مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں دو حصے بنائے، ایک حصہ جنت ہے، دوسرا حصہ جہنم ہے۔ جنت میں خیر ہی خیر ہے، وہاں شر کا کوئی پہلو نہیں، اور جہنم میں شر ہی شر ہے، وہاں خیر کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ اور دنیا دونوں کا مجموعہ ہے، رلا ملا کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بلکہ ایک جگہ ہمیں یہ تصور دیا ہے کہ تمہارا مقصد دنیا میں زندگی کا، محنت کا، تمہارا مقصد مالداری حاصل کرنا نہیں ہے۔ اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ کافروں اور ایمان والوں میں تقسیم کرتا نا، تو پھر یہ دنیا کافروں کو دیتا، ایمان والوں کو نہ دیتا۔ فرمایا لولا ان یکون الناس امۃ واحدۃ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضہ ومعارج علیہا یظہرون۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگ سارے کے سارے ایک ہی جماعت بن جائیں گے، یعنی کافر بن جائیں گے، تو پھر ہم کافروں کو ان کے مکانوں کی چھتیں اور سیڑھیاں سونے اور چاندی کی بنا دیتے، کافروں کی۔
لمن یکفر بالرحمن، جو رب کا انکار کرتے ہیں۔ اس لیے کہ دنیا میں راحت حاصل کرنا یہ انسان کی زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد انسان کا یہاں زندگی گزارنے کا اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر مالداری سے راضی ہو تو مالداری میں اس کو خوش کرنا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے غربت میں رکھا ہے تو غربت میں اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ نے صحت دی تو صحت میں اللہ کو راضی کرنا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے بیماری دی ہے تو بیماری میں اللہ کو راضی کرنا، خوشی میں بھی اللہ کو راضی کرنا، غمی میں بھی اللہ کو راضی کرنا۔ دنیا کا مقصد، یہاں زندگی گزارنے کا مقصد صرف اللہ کو خوش کرنا ہے۔ جس طریقے پر بھی اللہ خوش ہو، جس حال میں بھی اللہ تعالیٰ رکھے، اس حال میں رب کو خوش کرنا یہ زندگی کا مقصد ہے۔ بسا اوقات ایمان والے پر کافروں سے زیادہ بڑے حالات اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے، لیکن ان حالات میں بھی انسان کی جنت بن رہی ہوتی ہے، آخرت بن رہی ہوتی ہے۔ ایک تفسیر میں نے ایک واقعہ پڑھا ہے، کئی جگہ میں نے اپنے آپ کو یاد دلانے کے لیے، یاد دہانی کے لیے میں نے یہ واقعہ سنایا۔ کافر جو بت پرست تھا، اس کے اور ایمان والے کے درمیان دوستی ہو گئی۔ ایک دن مشورہ ہوا کہ ہم جا کر شکار کرتے ہیں۔ دوستوں کا، نوجوانوں کا جس طرح شغل میلے کا ارادہ ہو جاتا ہے، جا کر دریا پر مچھلی کا شکار کرتے ہیں۔ دریا پر پہنچے، یہ جو بت پرست تھا اس نے جال اٹھایا اور بت کو پکارا، اور بت کے نام پر اس نے جال ڈالا۔ جال مچھلیوں سے بھرا ہوا آیا، اور ایمان والے نے اپنا جال نکالا اور اس کو دریا میں ڈالا، اللہ سے مدد طلب کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اللہ کے نام سے جال ڈالا، اس کو کھینچا، ایک مچھلی بھی نہیں آئی۔ شیطان ہر وقت انسان کی گمراہ کرنے کے چکر میں ہے۔ اب شیطان ایمان والے میں وسوسہ ڈالا ہوگا کہ تو رب کے نام سے پکارتا ہے، کچھ بھی نہیں آتا، وہ غیر کے نام پر پکار رہا ہے، بہت کچھ آ رہا ہے اس کے پاس۔ ہمارے اوپر بھی اس طرح کے حالات آتے ہیں۔ ہم جب اللہ سے مانگ رہے ہوں، حلال راستہ اختیار کر رہے ہوں، کوئی تجارت کر رہا ہے، سچ بولتا ہے، صحیح تولتا ہے، اس کو گھاٹا آنے لگ جاتا ہے۔ دوسرا آدمی ساتھ دکان والا ہے، جھوٹ بولتا ہے، فراڈ کرتا ہے، اس کی دکان آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے۔ شیطان ہمارے دل میں بھی ڈالتا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، اور تو سچ بولتا ہے، چھوڑ، تجارت سچ کے بغیر ہوتی نہیں ہے، تو بھی جھوٹ بول، چمکانا ہے دکان کو بس جس راستے سے بھی چمکے۔ اس طرح کا امتحان اس پر بھی آیا۔ اس نے دوبارہ جال ڈالا اور کافر نے بھی دوبارہ ڈالا، اس نے پھر اپنے بتوں کو پکارا، اس نے رب کو پکارا۔ بت پرست کا جو جال تھا وہ پھر بھرا ہوا آیا، ایمان والے کا جال پھر خالی آیا۔ امتحان ہو رہا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک
کافر مسلسل بت کو پکارتا رہا اور اس کا جال بھرا ہوا آتا رہا، اس نے بوریاں بھر لی۔ ایمان والا صبح سے شام تک جال ڈال رہا ہے اور ہر جال خالی آ رہا ہے، لیکن پھسلا نہیں۔ اللہ کی ذات پر اس نے یقین رکھا، یہی سوچا میری خیر اسی میں ہے، میرے لیے خیر اسی میں ہے، اللہ کا نام واقعی برکت والا ہے، میرے پاس کچھ نہیں آ رہا، اللہ خوش ہو رہا ہے تو میرے لیے سب کچھ یہی ہے۔ شام کے وقت جب اس نے جال ڈالا، ایک مچھلی آئی، اللہ کا شکر ادا کیا، یا رب تیرا شکر ہے، میں تو اس قابل بھی نہ تھا، تو نے مجھے مچھلی دے دی۔ جب اس مچھلی کو پکڑنے لگا، ہاتھ سے پھسلی، وہ بھی نکل گئی۔ اب یہ جو کافر تھا یہ بوریاں بھر کے گھر جا رہا ہے، جو ایمان والا تھا وہ خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ اب بظاہر دنیا تو اس کو ملامت کرے گی، اور کافر بھی ملامت کرتا ہوگا کہ جس کو تو پکارتا ہے وہ تجھے دیتا ہی کچھ نہیں ہے، میں جس کو پکارتا ہوں وہ سب کچھ دیتا ہے، آپ میرے ساتھ۔ لیکن وہ ایمان پر پختہ رہا۔ اس بڑے امتحان پر یہ جو صبح و شام فرشتے منتقل ہوتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک یہ جو اعمال لکھنے والے فرشتے تھے یہ بھی حیران تھے کہ جو غیر کو پکارنے والا ہے اس کو بھی تو رب ہی دے رہا ہے، غیر تو دیتا ہی نہیں ہے۔ جو رب کو پکارتا ہے رب نے اس کو کچھ نہیں دیا۔ تو یہ فرشتے اللہ کی دربار میں حاضر ہوئے اور جا کر اس حیرانگی کا اظہار کیا کہ ہمیں بڑی حیرانگی ہے کہ جس نے غیر کو پکارا اس کو تو نہیں دیا اور ہر جال ڈالنے پر دیا، جس نے تجھے پکارا سچا ایمان والا ہے، تجھ پر یقین رکھتا ہے، اس کو تو نے کچھ نہیں دیا، یہ تو خسارے میں اور وہ نفع میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ تم جنت اور جہنم کی سیر کر کے آؤ۔ تو پہلے وہ جہنم کی طرف گئے تو دروغہ جہنم نے بتایا کہ یہ جو وادیاں جہنم کی تیار ہوئی ہیں، یہ سانپ اور بچھو، یہ خچر جیسے بچھو اور بڑے بڑے سانپ، اور یہ جو عذاب کی وادیاں ہیں یہ آج ہی تیار ہوئی ہیں اس کافر کے لیے جو اللہ کے غیر کو پکارتا تھا۔ جب بھی وہ اللہ کے غیر کو پکارتا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہاں جہنم میں ایک وادی تیار کر دیتا۔ پھر جب جنت کی سیر کی، بڑے بڑے محلات اور ہر قسم کی نعمتیں، درخت لگے ہوئے ہر طرف، بتایا گیا یہ بھی آج تیار ہوئے ہیں اس ایمان والے کے لیے۔ جب بھی وہ اللہ کا نام لے کر پکارتا اللہ اس کے لیے ایک محل تیار کر دیتا، اور جب وہ جال خالی آتا تھا اس پر وہ صبر کرتا، صبر کے بدلے اللہ تعالیٰ اور محل تیار کر دیتا۔ تو شام تک اس کے لیے اتنے محلات تیار ہوئے اور کافر کے لیے اتنی جہنم کی وادیاں تیار ہوئی ہیں۔ تب فرشتوں نے کہا یا رب تو جو ایمان والے کے لیے فیصلہ کرتا ہے اسی میں خیر ہی ہوتی ہے، تو نے جو کچھ نہیں دیا تو اس نے تو سب کچھ لے لیا، جس کو کچھ نہیں ملا سب کچھ اسی کو مل گیا۔ اور جو مچھلیاں لے کر گیا ہے، مچھلیاں کتنی دیر کھائے گا، اس نے ہمیشہ کے لیے جہنم تیار کر رکھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا جو بنائی ہے یہ خیر اور شر کا مجموعہ ہے، اس میں سکھ بھی ہے پریشانی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کے لیے سکھ آخرت میں رکھا ہے۔ اب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت عطا کی ہے ایمان والے کو، وہ یہ ہے کہ جب یہ کسی کام سے بھی اللہ کو خوش کرنے کی نیت کر لے
اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے جنت والا سکون رکھ دیا ہے. اس پریشانی کے نیچے اللہ تعالیٰ نے خزانے رکھ دیے سکون کے، اطمینان کے، راحت کے. اور اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نافرمانیاں ہیں اس کے نیچے جہنم کا عذاب چھپا ہوا ہے، اور اس کا اثر انسان کو دنیا میں محسوس ہوتا ہے. جب انسان اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کسی کو مال دیتا ہے، کسی پر خرچ کرتا ہے، تو بظاہر تو اس کا نفس بھی اس کو ملامت کر رہا ہے کہ جیب میں 500 روپیہ تھا، اس میں سے 400 روپیہ جو اللہ کے راستے میں دے رہا ہے تو وہ کسی غریب کا تعاون کر رہا ہے. تو تیرے تو صبح تو نے آٹا بھی لینا ہے، گھی بھی لینا ہے، مرچ اور نمک بھی لینا ہے، اور فلاں چیز تو نے لینی ہے، تو وہ کہاں سے لے گا تو؟ شیطان اور نفس انسان کو یہ بات کرتے ہیں. لیکن اگر اس سے مقصود اللہ کو خوش کرنا ہو تو جو انسان دے رہا ہوتا ہے اس کا دل سکون سے بھر رہا ہوتا ہے، اطمینان اور لذت اس کو محسوس ہو رہی ہوتی ہے. اس کو ساتھ ہی یقین ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ رزق میرے رب کے ذمہ، میرے ذمہ ہے ہی نہیں، میرے ذمہ تو محنت اور کوشش ہے، وہ تو رب کے ذمہ ہے، وہ عطا کر کے رہے گا. اس لیے اگر ہم دنیا میں سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا راستہ یہ ہے کہ جو بھی کام کریں اس میں رب کو یاد کریں، جس طرح وہ شکاری رب کو یاد کرتا ہے. رب کو یاد کریں اور اللہ کی رضا کے مطابق وہ کام کریں تو اللہ تعالیٰ نے اگر مال دے دیا تو اس میں بھی سکون ہوگا، اگر فقر دے دیا اس میں بھی سکون ہوگا. مشکات شریف میں ایک روایت ہے، ایک دفعہ رات کے وقت، بلکہ دن کے وقت ایسا وقت تھا جو عبادات کا نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے مسجد نبوی میں. تھوڑی دیر کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو گھر سے آیا ہوں، 3 دن ہو گئے، گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو بھوک نے مجھے گھر سے باہر نکالا ہے، تو آپ کیسے آئے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، جس چیز نے آپ کو نکالا ہے ہمیں بھی اسی چیز نے نکالا ہے، ہمارے گھر میں بھی بھوک ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. آپ نے فرمایا چلو ایک انصاری ساتھی کے پاس چلتے ہیں. وہاں تشریف لے گئے، تو جب وہاں پہنچے تو وہ صحابی کہیں باہر گئے ہوئے تھے، اسی وقت واپس آئے تو بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے کہ کائنات میں میرے سے زیادہ عزت والے مہمان کسی کے پاس بھی نہیں آئے ہوں گے. جس کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق جیسے مہمان بن کے ہیں، ان کے برابر دنیا میں کوئی اور مہمان ہو سکتا ہے؟ فوراً گئے، باغ سے، کھجور کے باغ سے ایک خوشہ توڑ کر لائے، سامنے رکھ دیا، کیونکہ بھوک بہت زیادہ لگ رہی تھی جس نے بے چین کیا. تو چلو دوسرے کھانے کی تیاری تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا بہت یہ کھا لیں، اور ساتھ ہی چھری نکالی، جا رہا تھا جانوروں کی طرف. آپ نے بلایا، فرمایا کہ خیال کرنا دودھ دینے والے جانور کو کچھ نہیں کہنا، وہ دودھ دے رہا ہے، کام میں لگا ہوا ہے. تو بکرا ذبح کیا، پکایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا، صحابہ کے سامنے رکھا. یہ دو جو عاشق تھے ان حضرات نے کھایا، خوب دعائیں دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صدیق اکبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما سے فرما رہے تھے کہ خیال کرنا
تمہاری ان نعمتوں کے بارے میں بھی تمہارا رب تم سے سوال کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر بھوک تھی تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہے تو اللہ تعالیٰ سکون حاصل عطا کر رہا ہے۔ اگر تم نے رج کے کھانا کھایا تو اس سے بھی مقصود اللہ کو خوش کرنا ہو، اپنے پیٹ کو خوش کرنا، نفس کو خوش کرنا نہ ہو تو یہ کھانا بھی لذیذ ہو جائے گا، یہ بھی اطمینان کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو بہرحال ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، پریشانیاں ہر طرف، گھر میں ٹینشن ہے، کاروبار کی ٹینشن ہے، کھیت کی ٹینشن ہے، مہنگائی کا زور ہے، ہر طرف ہر مجلس میں شکوے ہی شکوے ہیں۔ ہم ان چیزوں کو تو دیکھ رہے ہیں، فلانے کا قصور ہے، فلانے کا قصور ہے، اس نے قرض لے لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا۔ ہم نے اپنی زندگی میں غور نہیں کیا کہ میں نے کتنے کام اپنے رب کی رضا کے لیے کیے ہیں۔ میں جو پریشان ہوں، میرے گھر کے حالات تنگ ہیں، جھگڑے اور فساد ہے اور بے چینیاں ہیں گھر میں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اس بات کی طرف آئیں، اگر میری اور آپ کی زندگی کا ہر کام اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو گیا تو پھر ہمارا فقر بھی سکون کا باعث ہوگا، ہماری مالداری بھی سکون کے باعث ہوگی، ہماری بیماری بھی سکون کا ذریعہ ہوگی، ہماری صحت بھی سکون کا ذریعہ ہوگی۔ اللہ سے خیر مانگنے کا اللہ کے نبی نے حکم فرمایا، اللہ سے سکون مانگو، خیر مانگو، صحت مانگو، اللہ تعالیٰ سے مال مانگو۔ لیکن جن کے پاس جو جس حالت میں بھی ہے اس حالت میں اللہ کو خوش کرنا مقصود ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سکون اور اطمینان عطا کرتا ہے، فقر میں بھی، تنگی میں بھی، بیماری میں بھی، ہر حالت میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر لمحہ اپنی یاد نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فیصلہ ہمیں سنا دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سکون جو ہے اللہ کی یاد میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یاد ہر لمحہ ہوگی تو ہر لمحہ سکون ہوگا۔ اگر کچھ دیر کے لیے ہوگا، باقی سارے 24 گھنٹوں میں زیادہ تر ہم غیر کو یاد کریں اور غیر میں گھسے رہیں تو پھر غیر کے اندر تو بے سکونی ہے، وہی ہمارے دل و دماغ میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی ذکر کر لیں۔